السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، شمار بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص، جو ہم سب کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، ہم سب کی مشکلات کو دور کرنے والا، ہم سب کے معاملات کو درست کرنے والا، پریشانیوں اور غموں کو ٹالنے والا، اولاد عطا کرنے والا، علی کل شیء قدیر الہ ہے، انگنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کا راہبر و رہنما بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا۔ دوستو، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور 3 دن پہلے 13 رجب کا دن گزرا۔ یہ وہ دن ہے جس دن رب کے محبوب بندے، رب کے پسندیدہ بندے کا اس دنیا میں پیدائش ہوئی، اور وہ ہے علی المرتضی شیر خدا، اسد اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے شیر۔ ان کی پیدائش کا دن آج ہم حضرت علی المرتضی کے حوالے سے اپنے ناقص علم اور کم تجربہ کی بنیاد پر جتنا کوئی بیان کر سکے کوشش کریں گے بیان کرنے کی۔ ان کی شان ہماری زبانیں بیان کر ہی نہیں سکتی، اتنے وہ اعلیٰ محاسن رکھنے والے تھے، اتنی شاندار زندگی ہے، اتنی شاندار خدمات ہیں اسلام کے لیے کہ ہمارا سینہ ان سارے واقعات کو سمونے کے لیے کم پڑ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب اعلان نبوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد وہ ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ ترتیب، یہ تطبیق جو دی ہے، یہ اپنے وقت کے ان عالموں نے، ان بزرگوں نے، ان اسلام کے جاننے والوں نے دی کہ سب سے پہلے بچوں میں علی المرتضی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے ہیں، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا،
اسلام قبول کرنے والی ہیں، اور بڑوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب نبی علیہ السلام پہ وہ وحی کی کیفیت نازل ہوئی، جب جبریل امین کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، تو جب اماں جی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دیجئے، کمبل اڑا دیجئے، مجھے سردی محسوس ہوتی ہے، خوف محسوس ہوتی ہے۔ جب معاملہ بتایا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، تو وہ جب اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، تو جب ورقہ بن نوفل نے آپ سے وہ باتیں سنی تو اس نے بتا دیا تھا کہ آپ وقت کے نبی ہیں۔ آپ وقت کے نبی ہیں، آپ کے نبوت کا ظہور ہوگا۔ اور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت وہاں پہ موجود تھی، اور انہوں نے اس بات کی، اس بات میں آپ کے ساتھ اپنا والہانہ تعلق اسی طرح رکھا، اور آپ نے اسی ایمان کی گواہی۔ تو جب بات نبی علیہ السلام سے بات ہوتا ہے تو گھر میں سب سے پہلے اپنے بیوی کو بتایا۔ یہ واقعہ اس چیز کی، ان واقعات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی جو بات کی ہوگی نبی علیہ السلام نے، وہ اپنی زوجہ مطہرہ خدیجہ کبریٰ سے کی ہوگی۔ اور علی المرتضیٰ بھی تو گھر میں تھے، تو آپ کے بعد جو بات کی وہ علی المرتضیٰ سے بات کی۔ اور جب باہر نکلے تو اپنے دوستوں سے بات کی، تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق سے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کی یہ شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمران بن حسین راوی ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان علی منی وانا منہ، کہ علی المرتضیٰ مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا ایک ایسا جملہ جس سے علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان کے کیا کہنا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ ہر مومن کے دوست ہیں۔ اور امام حاکم نے روایت نقل کی اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی المرتضیٰ راوی فرماتے ہیں کہ علی تم سے محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق۔ کہ مومن جو ہوں گے وہ تم سے محبت ہی کریں گے، تم سے محبت کے علاوہ وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ مومن ہوں گے۔ اور جو تم سے بغض رکھیں گے، جو تمہاری تنقید کریں گے، تو تم میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، وہ منافق ہوں گے، مومن ہو نہیں سکتے۔ یہ ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے متعلق، حضرت حسن و حسین کے متعلق بھی یہی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ، اے اللہ تو علی سے محبت کر، اور اس بندے سے بھی محبت کر جو علی سے محبت رکھتا ہے۔
علی المرتضی اسلام قبول کرنے کے بعد اور جب ہجرت کا موقع آیا، نبی علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے کفار مکہ، قریش مکہ، اور انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا آپ کے گھر کا، اور یہ بات یقینی تھی ان کی طرف سے، غالب تو میرے اللہ کا امر ہے، ان کی طرف سے یہ بات یقینی تھی کہ آج ہم قتل کر کے چھوڑے، یہ ہم نے طے کر لیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے علی المرتضی کو بلایا اور کہا آج اس بستر پہ سو جاؤ۔ جس بستر پہ سونے والے کے لیے لوگ تیاری کر کے آئے کہ آج ہم ان کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو علی المرتضی اس بستر پہ سوئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پہ سلایا اور علی المرتضی اتنی اطمینان کی بھی سوئے جیسے فکر ہی نہ ہو۔ اور وہ آئے، قریش آئے، انہوں نے جھنجھوڑا، پوچھا کدھر ہیں نبی اللہ کے رسول کدھر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں، بتاؤ۔ تو آپ نے کہا مجھے تو یہاں سونے کا کہہ کے آپ چلے گئے، مجھے نہیں پتا۔ اور آپ امانتے لوگوں کی واپس کر کے اس کے بعد آپ نے بھی یہ شان ہے کہ بستر رسول پہ حالات ناگہانی میں نبی علیہ السلام نے جس شرط پر فضیلت تھی وہ علی المرتضی تھے، جن پہ اعتماد کیا، جن کے بہادری اور جن کی دلیری پہ آپ نے بھروسہ کیا، وہ علی المرتضی ہی تھے رضی اللہ عنہ۔ اور اپنی سب سے پیاری بیٹی، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے جن سے، جنہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہا نبی علیہ السلام نے، فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، دکھ دیا، اس نے مجھے دکھ دیا، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے اصحاب نے رشتہ بھیجا، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی رشتہ بھیجا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ابھی چھوٹی ہے۔ جب علی المرتضی نے رشتہ بھیجا تو نبی علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا۔ تو آپ نے جگر کا ٹکڑا جسے دیا نبی علیہ السلام نے، وہ علی المرتضی، جن کے متعلق یہ کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کا علی دوست۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر فقال اللہم اهدنی بأحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بنا ہوا پرندہ آیا، انس بن مالک خادم رسول بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ بنا ہوا آیا تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، اے میرے اللہ میرے پاس ایسے بندے کو بھیج جو تجھے محبوب ہو، جو تجھے پسند ہو، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ کھائے اس پرندے کا گوشت۔ تو انس بن مالک بیان فرماتے ہیں وَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ، تو نبی علیہ السلام کے پاس علی المرتضی آئے اور آپ کے ساتھ وہ گوشت کھایا پرندے کا۔ نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب بندے کو بھیج جو میرے ساتھ اس گوشت کے کھانے میں شریک ہو، میرا ساتھی بنے، میرے ساتھ کھائے۔ تو
تو دیکھا تو نبی علیہ السلام کے پاس علی المرتضیٰ آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس گوشت کو پرندے کو کھایا. دعا کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، اے اللہ اپنے محبوب بندے کو بھیج، اپنے پسندیدہ بندے کو بھیج. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ. کیا شان ہے اس علی المرتضیٰ کی، جن کو نبی اپنے کہہ رہے ہیں ان میں سے میں ہوں اور یہ مجھ میں سے ہیں. فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. فرمایا اے اللہ اپنے محبوب بندے کو بھیج، تو اللہ علی المرتضیٰ کو بھیج. علی المرتضیٰ کی بہادری کی، شجاعت کی مثالیں ہر جنگ میں، ہر واقعہ میں، ہر جو بھی نبی علیہ السلام کا غزوہ ہوا جس میں بھی وہ شریک ہوئے اس میں آپ کی مثالیں بہادری کی، شجاعت کی بے شمار میں تھی. چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خیبر کا مقام ہے، محاصرہ کیے ہوئے ہیں، جنگ کے معاملات چل رہے ہیں، پتہ نہیں. اور ابھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، علم دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اس کے ہاتھ سے اللہ فتح دے. جب جنگ کے لیے نکلے تھے تو علی المرتضیٰ اشوب چشم آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے. تو آپ نے پہلے تو رکے، پھر کہا میں کہہ رہا ہوں یہ موقع ضائع کر دوں نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں جانے کا. آپ بھی چلے گئے، خیمے میں تھے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح دی ہے. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے کبھی تمنا نہیں کی امارت کی، میں نے کبھی تمنا نہیں کی تھی اس بات کی، مگر خیبر کا مقام تھا، میں نے بھی گردن اونچی کی کہ نبی علیہ السلام میری طرف دیکھیں، میرا نام لے دے، میں وہ خوش قسمت بن جاؤں جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا اللہ اور رسول کا مل جائے. مگر نبی علیہ السلام نے جب آواز دی تو کہا کہاں ہے علی؟ تو بتایا گیا کہ انہیں اشوب جسم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو بلایا اور اپنا لابِ دین آنکھ میں لگایا اور دعا کی اور علی سے جھنڈا لے کے فرمایا کہ کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، چلے جاؤ اور اللہ تمہاری ہاتھ سے فتح دے گا. جب علی المرتضیٰ تھوڑا سا آگے گئے تو پھر رک گئے، مڑے نہیں. وحی سے پوچھا اے اللہ کے رسول میں کس بات پہ جنگ کروں؟ کہا کلمے کو بلند کرنے کے لیے، جو تم کلمے کی دعوت دو، جو اس کو مان لے گا، جو اس پہ ایمان لے آئے گا اس کے ساتھ نرمی کر دینا، وہ تمہارا بھائی بن جائے گا، اور جو اس کی مخالفت پہ ہوگا اس کے ساتھ جنگ. اور خیبر کی فتح علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں. اور حضرت علی بیان فرماتے ہیں جب سے میری آنکھوں میں لابِ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیا میں آج تک میری آنکھ کبھی دکھی نہیں. اور علی المرتضیٰ وہ ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے آپ کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی اے اللہ اس کے سینے کو کھول، اس کو علم عطا کر دے. حالانکہ معاملات آپ کی خلافت میں بڑے پیچیدہ ہو چکے تھے، مسلمان آپس میں ہی
الجھے رہے جنگوں میں، کوئی بیرون ملک، کوئی یہودیوں عیسائیوں کے خلاف، بت پرستوں کے مجوسیوں کے خلاف کوئی کامیابی تو نہیں ملی، مگر آپس میں ایسے حالات کشیدہ ہو چکے تھے کہ جس کی بنا پہ حضرت علی مرتضیٰ کا وہ دور بڑا ہی مشکل دور تھا جو آپ نے خارجیوں کے خلاف بھی ان کا مکمل صفایا کرنے تک جنہیں کی جن کے مطلب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنمی کتے ہیں۔ علی المرتضیٰ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو سابقون الاولون میں سے ہے۔ ہم جب بیان کرتے ہیں باتیں، جب ہم سنتے ہیں مختلف سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو مہاجرین میں سے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر لمحہ علی المرتضیٰ بیان فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتا، رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا میں گھر چلا جاتا اور میں سلام کہتا، نبی علیہ السلام پہ سلامتی بھیجتا، تو نبی علیہ السلام کھنکھارتے تو مجھے پتہ چلتا کہ نبی علیہ السلام جاگ رہے ہیں، میں واپس گھر چلا جاتا، اگر مجھے آواز نہ آتی تو میں گھر میں چلا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت مومنوں کی نشانی ہے، مگر محبت میں غلو کرنے والے وہ بھی اسی طرح اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتے ہیں جیسے کہ بغض علی رکھنے والے، جیسے علی المرتضیٰ سے بغض رکھنے والے مومن نہیں ہیں، ایسے ہی علی المرتضیٰ کی شان کو بڑھانے والے وہ بھی مومن نہیں رہتے، کیونکہ جو شان کو بڑھاتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کو جو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں وہ اللہ کی صفات میں شامل کر دیتے ہیں، اور یہ شامل کرنا اسلام میں بالکل اس کی گنجائش نہیں، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مومن تو وہ ہے جو علی المرتضیٰ کی شان کو جو انہیں اللہ نے عطا کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیان کی، اس کے مطابق ان سے محبت رکھے، اسی کے مطابق ان کی شان کو بیان کرے اور ان کے اسی شان کے مطابق اپنے دل میں ان کی محبت اور ان کو دل میں جگہ دے، تو یہ ہے مومن۔ اگر اسے بڑھا لے گا تو اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا، اور اگر آپ کی شان کو کم کر دے گا اور کم کرنے کی کوشش کرے گا، کم ہو تو نہیں سکتی مگر وہ اپنے آپ کو اپنے مقام کو کم کرتا ہوا اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ منافق کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، عظمت، رفعت کے قصیدے پڑھنے چاہیے، ان کے تذکرے اچھے الفاظ میں کرنے چاہیے، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا مغیرہ بن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، عمار بن یاسر ہوں، جتنے بھی صحابی رسول ہیں، تمام کے تمام کی عظمت، تمام کے تمام کی عزت ہم سب پہ لازم ہے
تمام کی محبت ہم سب پہ لاگو ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے شاگرد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا کوئی صحابی ایک مجھ یا آدھا مجھ کوئی چیز خرچ کر دے اور تم بعد میں آنے والے ہو اس پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر ہم ان کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے تو ہم ان کا مقام کم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی تنقید کر کے اپنے ایمان کو ضائع کر دیں گے، ہم ان کی ذکر کر کے ان کی فضیلتیں بیان کر کے اپنے قد کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی شان کو، اپنی اہمیت کو بڑھا سکتے ہیں جب ہم آپ کے صحابہ کی شان کو بیان کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عظمت کے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جس راستے پہ وہ چلے، جس طریقے پہ وہ چلے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، جیسے محبت نبی علیہ السلام سے انہوں نے کی، جیسے نبی علیہ السلام کی فرما برداری کی، جیسے نبی علیہ السلام کے لیے اپنے جہنم کے نذرانے پیش کیے، اسلام کی ایک ایک بات پہ رک گئے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے سامنے انہوں نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، اپنے قدموں کو روک لیا، اپنی باتوں کو ضائع کر دیا، چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے قول و قرار کو چھوڑے، اپنے مفتیوں کو، متقیوں کی باتوں کو چھوڑے، اپنے بڑوں کی باتوں کو چھوڑے۔ جب بات آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس بات کے آگے اپنی آنکھوں کو جھکا لے، اپنے دل کو روک لے، اپنے قدموں کو روک لے اور اس بات پہ اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جائیں، تبھی ہم وہ بڑی کامیابی حاصل کریں گے جس کامیابی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کامیابی کے بدلے میں ہمیں وہ باغات ملیں گے، وہ محلات ملیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔